وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر وہ لوگ ڈٹے رہے، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جو آ کر ان کی مدد کرتے ہیں. آگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اللہ تخافوا علیہم ولا تحزنوا. تو ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر وہ لوگ ڈٹے رہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو ایسے لوگوں کو آپ جنت کی خوشخبری دے دیں. یا اللہ کون سی جنت؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کنتم توعدون، وہ جنت جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا. اگر آپ اس آیت کریمہ کے معنی مفہوم کو باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. تو آپ کو مسلمان ہونے پر، اسلام کو قبول کرنے پر آپ رشک کریں گے اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ. دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے اس جملے کا آغاز حرف انا سے کیا جو کہ تاکید کے لیے آتا ہے، ہر ایک قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر ایک قسم کے شک کو دور کیا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر یہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا قالو، یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا، یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک یہاں پر ہر ایک قسم کے فرق کو مٹا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں رب صرف مولویوں کا نہیں ہوں، پیروں کا نہیں ہوں، صاحبزادوں کا نہیں ہوں، سیدوں کا نہیں ہوں، بلکہ جو کوئی بھی وہ سیاہ فام ہو، وہ سفید فام ہو، جس کسی نے بھی کہہ دیا قالو ربنا اللہ، تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. تو ایسے بندے پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا. کتنی لطف کی بات ہے، کتنی کمال بات ہے. پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے جو صیغہ استعمال کیا وہ کیا جمع مذکر غائب کا، اور آگے اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے صیغے اس آیت کریمہ میں استعمال کیے سارے جمع مذکر حاضر کے کیے. کبھی اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے تحزنوا، کبھی اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے ابشروا، کبھی اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کنتم توعدون. اس کا مطلب بالکل سادہ سا آپ یوں سمجھ لے اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اگر میں جنت عطا کروں گا تو جنت صرف مسلمانوں کو ہی عطا کروں گا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کون سی وہ ہستی ہے جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے راستے کی طرف چلاتی ہے. تو یاد رکھیں اللہ کریم نے انسانیت پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں نا، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے یکے بعد دیگر اپنے انبیاء کو مبعوث کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے. جب اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اللہ وحدہ لا شریک نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین. یعنی کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. تو دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو جو
دین دے کر بھیجا، صدیاں گزر جانے کے بعد بالکل ویسا ہی دین ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں ورفعنا اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک جیسے چاہے اپنے ذکر کو بلند فرما دیتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی وسیلہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ تو آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، پہلے تو نبی آتے تھے جو لوگوں کو شیطان کے راستے سے روکتے تھے اور رحمان کے راستے کی طرف چلاتے تھے، یا رسول اللہ اب آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، تو لوگ رحمان کے راستے کے ساتھ وابستہ کیسے رہیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد کو بھیجے گا جو آ کر لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے راستے کی طرف چلائے گا، اور اس وقت میں اس زمانے میں جو فاسق فاجر حکمران ہوگا وہ جو ہمارا مجدد ہوگا اس ظالم فاسق فاجر بادشاہ کا ڈٹ کر سامنا کرے۔ اور یاد رکھیں جب بھی کسی ظالم نے سر اٹھایا اور پھونکوں سے اللہ کریم کے دین کو بجھانے کی کوشش کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے مقابلے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا محبوب بندہ ضرور بھیجا ہے۔ تو دیکھ لینا جب نمرود نے سر اٹھایا تو اس کے سر کو کچلنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، تو جب فرعون نے سر اٹھایا تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، تو جب مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو اس کا سر کچلنے کے لیے اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، تو جب یزید نے دین کی حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی تو اللہ وحدہ لا شریک نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، تو جب مسلمہ کذاب کے چھوٹے بھائی مرزا قادیانی نے سر اٹھایا تو اس کا سر کچلنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو چنا، تو جب جلال الدین اکبر اس نے جب اپنے آپ کو خدا کہلوایا تو اس وقت اللہ کریم نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو چنا، تو جب ناصبیت خارجیت رافضیت نے سر اٹھایا تو اس کا سر کچلنے کے لیے اللہ کریم نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کو چنا، تو جب اس دور کے اندر مساجد کی عزتوں کو پامال کیا گیا، مساجد سے سپیکروں کو اتارا گیا، تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے کفر کے مقابلے کے لیے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو چنا۔ تو جب جلال الدین اکبر نے سر اٹھایا اور اس نے چند ایک کفریہ نعروں کو بلند کیا، اس نے کہا مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، اس نے کہا اللہ اکبر میں یہ جو اکبر ہے اس سے مراد جلال الدین اکبر ہے، اس نے کہا کہ میں اکبر اعظم ہوں۔ جب اس نے یہ کفریہ نعروں کو بلند کیا تو اس وقت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں اترے اور اتر کر اس جلال الدین اکبر کا سامنا کیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو کہا تو کہتا ہے مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، تو پھر سن لے مسلمانوں کا یہ نعرہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کے یہ نظریات ہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں یا سکھ ہوں، یہ مسلمانوں کے بھائی نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے بھائی وہی ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں اکبر ہوں، اللہ اکبر میں یہ جو اکبر ہے اس سے مراد جلال الدین اکبر ہے، تو آپ نے کہا وہ تو اکبر نہیں ہے تو اسفل ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں اکبر اعظم ہوں تو آپ نے فرمایا وہ تو اکبر اعظم نہیں ہے، وہ تو اکبر